جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا تو نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کا بھی حکم دیا کہ آخر تمہیں نماز پڑھنی ہے تو کس طریقے سے پڑھنی ہے، اور کون سا ایسا طریقہ ہے جو نماز میں کرنا ہے اور کون سا ایسا طریقہ ہے جو نماز میں نہیں کرنا۔ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدوں میں نا اعتدال رکھو۔ کیا رکھو؟ سجدوں میں اعتدال، یعنی درمیانہ روی اعتدال رکھو، اور اپنی کلائیاں کتے کی طرح نہ بچھاؤ اور نہ اپنے سامنے تھوکو اور نہ سیدھی جانب تھوکو۔ اب یہ ایک طریقہ ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سارے ایسے نماز پڑھتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا نماز پڑھ کے جب سجدے میں جاتے ہیں نا، یہ والی بھی یوں نیچے ایسے ٹچ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو حدیث مارکے میں حضور علیہ السلام یہ آپ نے دیکھا ہوگا کتا جب بیٹھتا ہے نا، اس کی بھی یوں ایسے بچھی ہوتی ہے۔ ہم کیا ہوتے ہیں، افضل نماز پڑھ رہے ہوتے تو ہمیں اس کام سے بھی منع کیا جاتا ہے جو غیر مسلم کرتے ہیں، اس سے بھی بچنے کا حکم ہے، اور جو ناپاک جانور ہو یا کوئی انسان اگر وہ کرتا ہے تو ہمیں اس چیز سے بھی بچنے کا حکم ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنی کلائیاں کتے کی طرح نہ بچھاؤ۔ جیسے ہم جاتے ہیں نا تو یوں یہ کھڑے رکھنے، یہ اس سے جسم سے یوں سیدھے ایسے نہ ہو، ایسے کوئی ہوتے ہیں ایسے ٹچ کر دیتے۔ اور حضور علیہ السلام نے آج میں اور آپ جیسے تھوکنے کے لیے نا تھوک آ گیا، یا کسی نے پان کھا لیا گٹکا کھا لیا، آپ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے یوں سامنے تھوک دیتے، یا کیا کرتے ہیں یوں سیدھی جانب تھوک دیتے۔ تو حدیث مبارکہ میں کیا فرمایا گیا کہ جب تم پان کھاؤ یا کوئی تھوک یا بلغم آ جائے، نہ سامنے کی طرف پھینکو نہ سیدھی جانب پھینکو۔ کہاں پھینکو؟ الٹی جانب۔ کیوں؟ سیدھی جانب وہ ایک اللہ فرشتہ ہوتا ہے، مناجات کرتا ہے بندہ اللہ کی بارگاہ میں۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں نا کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں ایسے، اور سیدھی جانب فرشتہ ہوتا ہے، الٹی جانب بھی فرشتہ ہوتا ہے، لیکن الٹی جانب کا ہے ہر وہ کام جو معیوب سمجھا جاتا ہے اس کو الٹی طرف، جیسے اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ مساج الٹے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ اور محدثین کہتے ہیں کہ الٹی جانب کا ایک شیطان ہوتا ہے، جب تم تھوکتے ہو نا وہ تھوک اس شیطان کے اوپر گر جاتی ہے۔ تو یہ وہ طریقہ ہے۔